من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العظيم. ماشاء اللہ، سبحان اللہ جی. یہ تھے ملک کے معروف قاری جناب قاری محمد فرحان بخش نقشبندی صاحب. آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ. دنیا کے تمام دیکھنے والوں، تمام چاہنے والوں، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ اور انتہائی خوشی کے ساتھ السلام علیکم. ایک بار پھر ناظرین، میں آپ کو دل کی گہرائیوں سے رحمت رمضان کی افطار کی اس خصوصی ٹرانسمیشن میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں. اور آج آپ محسوس کر رہے ہوں گے کہ ایک عجیب رمق ہے مجھ میں. وہ رمق اس لیے ناظرین کہ کیوں نہ ہو کہ اللہ نے مجھے وہ وطن عطا کیا ہے کہ جس میں میں آزادی سے سانس لے سکتا ہوں. اس سے بڑھ کے نعمت کوئی اور ہو نہیں سکتی. آج ناظرین کرام چونکہ 27 رمضان المبارک ہے تو بات پاکستان کی ہوگی، میرے آپ کے پاکستان کی ہوگی، ہم سب کے پاکستان کی ہوگی. ناظرین کرام، قربانیوں کی یہ عظیم داستان کوئی افسانہ نہیں ہے، یہ پاکستان کی داستان ہے. یہ 20 لاکھ سے اوپر شہادتوں کی داستان ہے. یہ 1.25 کروڑ مسلمانوں کی ہجرتوں کی دل ہلا دینے والی داستان ہے کہ ایک طرف تو انتہا پسند ہندو یہ نعرہ لگا رہے تھے کہ جو مانگے گا پاکستان اس کو دیں گے قبرستان، اور وہاں مسلمان جذبہ ایمانی کے ساتھ پکار اٹھتے تھے کہ بٹ کے رہے گا ہندوستان، لے کے رہیں گے پاکستان. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. کہ یہ پاکستان کسی نے ناظرین ہمیں پلیٹ میں رکھ کر نہیں دیا ہے. مجھے کہنے دیجئے جملہ، یہ جو ٹویٹر پہ بیٹھ کے، سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے جو 5th جنریشن وار کے ہرکارے پاکستان کے خلاف کام کر رہے ہوتے ہیں،
اور بین الاقوامی ایجنٹس کے ٹول بنے ہوئے ہیں، ان کو سمجھ لینا چاہیے کہ پاکستان کسی نے پلیٹ میں ہمیں رکھ کے نہیں دیا، اس میں ہمارے شہیدوں کا مبارک خون شامل ہے، تب جا کر یہ پاکستان اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا کہ ہجرتوں کی داستان وہ داستان ناظرین جس کو پڑھ کر کلیجہ خدا کی قسم منہ کو آتا ہے۔ یہ پاکستان ایسے نہیں بنا صاحب، اس کی قدر کیجئے، خدا کی قسم یہ وہ پاکستان ہے جس کی مٹی کو اگر آپ اپنی آنکھوں کا سرما بنا کر لگائیں تو وہ کم ہے، اس کا حق ادا نہیں ہوگا کہ یہ اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے، یہ اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے۔ صوفی برکت علی علیہ الرحمہ نے فرمایا تھا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ پاکستان کی ہاں میں بین الاقوامی قوتوں کی ہاں ہوگی اور پاکستان کی نہ میں بین الاقوامی قوتوں کی نہ ہوگی، وہ وقت ناظرین یہ پاکستان نور ہے، یاد رکھیے گا، نور کو زوال نہیں ہے، یہ پاک استان ہے، پاک استان، یہ فارسی کا لفظ ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ پاک کا مطلب طیب، مطہر، استان کا مطلب رہنے کی جگہ، عربی میں اس کا ترجمہ کیا جائے تو بنتا ہے مدینہ طیبہ، مدینہ کا معنی رہنے کی جگہ، طیبہ کی معنی پاک۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدینے والے سرکار کی صدقے سے، ان کی بشارت سے پاکستان ہمیں عطا کیا۔ 27 رمضان المبارک کا دن ہے، جمعے کا دن ہے، سید الایام ہے، اور کمال کیا ہے ناظرین سن لیجئے، میں تو عشق کی بات کرنے والا آدمی ہوں صاحب، میرے پاس دوسری تیسری کوئی بات نہیں ہے۔ یہ پاکستان صدقہ مصطفیٰ ایسے ہے، بشارت مصطفیٰ ایسے ہے کہ جس وقت پاکستان بنا تو پہلا کوڈ یو این او نے جو دیا ہندوستان کو وہ دیا 091، پاکستان کو دیا 092۔ 92 کسی اور کا مخفف اور عدد نہیں ہے، لفظ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مخفف ہے۔ یو این او کو کیا معلوم تھا جو کوڈ وہ دے رہا ہے اس کا مخفف محمد بنتا ہے؟ یہ تو اللہ نے اپنے محبوب کے صدقے سے دنیا کو بتلا دیا کہ اب جب بھی پاکستان سے تعلق جوڑو گے، لفظ محمد کا وسیلہ لگاؤ گے تو پاکستان سے تعلق جڑے گا۔ ناظرین کرام، اور آئیے ذرا پاکستان کے نقشے پہ بھی غور کر لیتے ہیں نا، کہ جس وقت دنیا کے دیگر ممالک کے نقشے کھول کے دیکھیں تو ہر نقشہ اپنے اپنے انداز سے آڑا ٹیڑھا نظر آئے گا، لیکن پاکستان کا نقشہ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سرشار نظر آتا ہے۔ جب اس نقشے پہ نگاہ جاتی ہے تو کچھ اور نہیں بلکہ لفظ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھا نظر آتا ہے۔ یہ پاکستان کی عطا، یہ پاکستان بنیادی طور پہ ناظرین اللہ کی عطاؤں میں سے ایک عطا ہے، اس کی قدر کیجئے۔ یاد رکھیے جو اس کی قدر نہیں کرتا، وہ جو اشفاق احمد علیہ رحمہ کو ایک بابا جی نے فرمایا تھا نا کہ یاد رکھنا پاکستان صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی طرح ہے، جو اس کی قدر کرے گا وہ کامیاب ہو جائے گا، اور جو خدا نخواستہ اس کی ناقدری کرے گا وہ تباہ ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کی، پاکستانیوں کی اور پاکستان کے محافظین کی حفاظت فرمائے۔ آئیے آغاز کرتے ہیں اس ٹرانسمیشن کا۔ ہمارے ساتھ جو شخصیات تشریف فرمائے یقیناً کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ پہلی شخصیت میرے بائیں جانب آپ کے ہمارے ہم سب کے انتہائی قابل احترام ہیں، ممتاز عالم دین ہیں، بہت ہی خوبصورت گفتگو کرتے ہیں، محترم جناب مفتی محمد فاروق القادری صاحب، آپ کو خوش آمدید، السلام علیکم۔ وعلیکم۔ دوسری شخصیت ناظرین آپ کے ہمارے ہم سب کے انتہائی قابل احترام ہیں، آپ ماشاءاللہ سابق ممبر اسلامی نظریاتی کونسل ہیں، سابق سینئر جج لاہور ہائی کورٹ ہیں، سابق امین بیت المال پنجاب ہیں، بزرگ شخصیت ہیں ماشاءاللہ، اور پاکستان بننے سے پہلے اس دنیا میں تشریف لائے۔ بہت واقعات آپ کے ذہن میں آج ان سے پوچھیں گے، ان کا بہت شکر گزار ہوں میں کہ یہ تشریف لائے، اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکالا۔ محترم جناب جسٹس ریٹائرڈ میاں نذیر اختر صاحب، آپ کو بھی خوش آمدید، السلام علیکم۔ اور تیسری شخصیت ناظرین یقیناً کسی تعارف کی محتاج نہیں ہیں، خوبصورت گفتگو کرتے ہیں، ماہر نفسیات ہیں، موٹیویشنل اسپیکر ہیں، آپ ان کو دیکھتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں، محترم جناب ڈاکٹر صداقت علی صاحب، آپ کو بھی خوش آمدید، السلام علیکم۔ اور ان کے بعد ناظرین تشریف فرما ہے، میں پرسنلی ان کو بڑا پسند کرتا ہوں کیونکہ بات یہ ہے کہ جس شعبے سے یہ تعلق رکھتے ہیں وہ شعبہ ویسے ہی بڑا کمال ہے، اور اس شعبے میں رہتے ہوئے یہ جو عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شمع کو روشن کرنا، کیا ہی بات ہے۔ عموماً ان کی ویڈیوز آپ کی نگاہوں سے گزرتی ہیں، کمال پڑھتے ہیں ماشاءاللہ۔ ویسے تو شعبے کے اعتبار سے آپ پولیس ڈپارٹمنٹ سے تعلق رکھتے ہیں، سب انسپیکٹر ہیں، لیکن وہی بات ہے کہ یہ جو ایک چاکری تو اس ڈپارٹمنٹ کی ہے، لیکن انہوں نے کیا یہ کہ اس چاکری کے ساتھ ساتھ ایک اور چاکری اپنے ذمہ لگا رہی ہے، وہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ثنا اور توصیف کی چاکری ہے۔ ہمارے بہت ہی پسندیدہ ہیں محمد شہباز سمیع صاحب، آپ کو بھی خوش آمدید، السلام علیکم۔ جزاک اللہ۔ اور آخر میں جناب کچن کے محاذ پہ موجود ہیں محترمہ مہوش ستارہ صاحبہ، کیا بنانے جا رہی ہیں؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آج میں افطاری میں نے کہا 27واں روزہ ہے تو کچھ تھوڑا ڈفرینٹ ہونا چاہیے، تو میں بنا رہی ہوں قیمہ میکرونی، اور اس کے ساتھ ہے کیرمل فرنی، اور اسی کے ساتھ جو ڈرنک ہے وہ ہے کیوی لیمنیڈ۔
تو اس کی میں وہ ریسیپی آپ کو بتاتی ہوں. کیما میکرونی میں رہی ہوں مٹن کا کیما ہے تقریباً 700 گرام, زیتون کا آئل ہے 4 کھانے کے چمچ, میکرونی ہے 1 پیکٹ جس کو میں نے بوائل کر لیا ہے, پیاز ہیں 2 عدد جس کو چاپ کر لیا ہے, سویا ساس 2 کھانے کے چمچ, سرکہ 1 کھانے کا چمچ, شملہ مرچ ہے 1 عدد کیوب کٹنگ میں کر لیا ہے, جو ٹماٹر ہیں وہ بھی 1 کپ ہے کیوب کٹنگ میں, کالی مرچ ہے 1 چائے کا چمچ, لال مرچ ہے 1 چائے کا چمچ, ٹماٹو کیچپ ہے 1 کپ, زیرہ ہے 1 چائے کا چمچ, نمک حسب ضرورت. اور اس کے ساتھ ساتھ جو کیرمل فرنی ہے اس میں لے رہی ہوں چاولوں کا آٹا ہے تقریباً 1 کپ, اس کے ساتھ دودھ ہے 1 لیٹر, الائچی ہے تقریباً 9 سے 10 عدد, کریم کا پیکٹ لے رہی ہوں 1 کپ کریم ہے, اس کے ساتھ ڈالڈا کلونجی کنولا آئل تقریباً 1 کھانے کا چمچ ہے, چینی ہے تقریباً 1 کپ, بادام ہے 12 سے 13 عدد, کھویا ہے 1 کپ. اور جو ہمارا ڈرنک ہے وہ ہے کیوی لیمونیڈ, اس میں لے رہی ہوں کیوی 7 سے 8 عدد, چینی حسب ضرورت ہے, پانی ہے تقریباً 1 کپ اور لیمن جوس ہے تقریباً 2 ٹیبل اسپون, اور اس کو بلینڈ کریں گے اور آئس کے ساتھ اس کو سرو کریں گے. ساری چیزیں کمپلیٹ ہو گئیں جی چلیں پھر منتظر ہیں ہم کہ جی انشاءاللہ افطار میں بہترین سا آج جو کھانا ہے وہ آپ سرو کریں گی. تو ہمارے ساتھ رہے ناظرین, بس ایک مختصر سا وقفہ ہے, جا کے لوٹ کے جب واپس آئیں گے تو آج اپنے پاکستان کی بات کریں گے, بس آج صرف پاکستان کی بات کریں گے, لوٹ کے واپس آتے ہیں. پاکستان بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جنید صاحب آپ نے جو انٹرو دیا میں اس پورے انٹرو کے ایک ایک لفظ سے اتفاق کرتا ہوں. جزاک اللہ. پاکستان اللہ تعالیٰ کا راز اور اس کی عظیم ترین نعمت ہے. جزاک اللہ. میں سورہ انفال کی ایک آیت سے اپنی بات کا آغاز کرنا چاہ رہا ہوں. یہ آیت نمبر 26 ہے. اس میں جو حال اہل مکہ مسلمان جس بنیاد پر ہجرت کر کے مدینہ طیبہ آئے اور انہیں ایک خود مختار اسلامی ریاست نصیب ہوئی, اس کا جو اللہ تعالیٰ نے پس منظر ذکر کیا تقریباً وہی پس منظر ریاست مدینہ کے پرتاؤ اور عکس پاکستان کا بھی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاذْكُرُوا اِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ, تم وہ وقت یاد کرو جب تم عددی اعتبار سے تھوڑے تھے مکہ مکرمہ میں. مستضعفون فی الارض, اور کمزور تھے. تخافون یتخطفکم الناس فآواکم, اور تمہیں اس بات کا خدشہ تھا کہ وہاں کی جو غیر مسلم طاقتیں ہیں وہ تمہارا معاشی اور مذہبی استحصال کریں گے, اور پھر انہوں نے تمہیں اس پر مجبور کیا. فآواکم, تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں پھر ایک ٹھکانہ دے دیا, اللہ, ایک الگ ریاست دے دی. بالکل ایسا لگ رہا ہے جیسے پاکستان کا نقشہ. پاکستان کا ہی نقشہ ایسا ہی پاکستان کے ساتھ تھا. وَأَيَّدَكُمْ بِالنَّصْرِ, اور اللہ تعالیٰ نے تمہاری خاص مدد فرمائی. اللہ. دیکھیں جب پاکستان تقسیم ہوا, ہندوستان تقسیم ہوا اور پاکستان بنا, تو اس وقت اتنے زیادہ مہاجرین جب اس وطن میں آئے تو ان لاکھوں مہاجرین کا گھر, پھر ان کی غذائی ضروریات, پھر ان کو معاشی طور پر مستحکم کرنا, یہ ساری ایک بہت بڑی اس وقت کی پریشانیاں تھیں. ایسا ہی ہے. تو اسی طرح ہی معاملہ پیش آیا جب مکہ کے مہاجرین مدینہ طیبہ میں آئے, تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے تمہاری خاص مدد کی. اللہ. ایسا لگتا ہے کہ یہ آیت اس تناظر میں پاکستان کا نقشہ کھینچ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس خطے میں, اس دائرے میں آنے والے مہاجرین کو ایسا آباد کیا اور ایسا ان کو وہاں پر رہنے کے لیے تمام تر ضروریات مہیا کیں کہ انہیں جلد ہی یہ ساری پریشانیاں ختم ہوتی نظر آئیں. الحمدللہ. ابھی آیت آگے جاری ہے, لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ سے بہت پیار کرتے تھے کیونکہ وہ آپ کا وطن تھا. بالکل ایسا.
جب آپ مکہ مکرمہ سے ہجرت کرنے لگے تو آپ نے دعا کی ماں طیبہ کی، اے مکہ تو کتنا پاک شہر، اللہ ماں احبہ کی، اور تو کس قدر میرا محبوب ہے۔ ایسا ہی یہاں کے لوگ اگر ایسے اسباب پیدا نہ کرتے تو میں کبھی تجھے چھوڑ کر کسی ایسا اور ہی۔ جگہ کو اپنا وطن نہ بناتا۔ بالکل ایسا۔ لیکن جب آپ مدینہ طیبہ آ گئے، اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل میں مدینہ طیبہ ایک نئے وطن کی محبت پیدا کی، تو اس وقت سرکار کریم علیہ السلام نے یہ دعا کی کہ اے اللہ، تیرے ابراہیم نے مکہ مکرمہ کے لیے برکت کی دعا کی، میں مدینے کے لیے برکت کی دعا کرتا ہوں، مثلی ہی، اور یہ دعا کرتا ہوں اس سے زیادہ برکت اس شہر میں دے دے۔ اور سرکار کریم علیہ السلام کو اتنی محبت تھی اپنے وطن سے کہ جب آپ سفر سے واپس آتے اور آپ کی مدینہ طیبہ کی دیواروں پر نظر پڑتی تو اشتیاق میں حضور اپنی سواری کو تیز کر اللہ اکبر، سبحان اللہ، جلدی سے اپنے وطن میں داخل ہو سبحان اللہ۔ ان جو احادیث کی روشنی میں جو میں نقطہ بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، وطن سے محبت جہاں فطری عمل ہے وہیں ہمارے دین کا تقاضا بھی ہے۔ واہ سبحان اللہ، بہت خوبصورت گفتگو، بڑی ابتدائی گفتگو، بڑی کمال۔ اب بتائیے ذرا جیسے صاحب، آپ تو ماشاءاللہ اللہ آپ کو صحت عافیت پہ رکھے، اور آپ تو ہمارا سرمایہ ہیں، اللہ آپ کا سایہ سلامت رکھے۔ آپ کچھ بتائیے پاکستان کے بارے میں، آپ کا گھر جو مسلم لیگ جو ہے وہاں پہ اس کا آفس تھا، کچھ یادیں ذرا شیئر کریں لوگوں کے ساتھ پاکستان کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ سیدنا محمد مبارک وسلم علیہ۔ جنید صاحب، ابھی آپ نے جس انداز میں تقسیم کے وقت کے واقعات بیان کیے، ہجرت کے دردناک واقعات، اس نے ذہن کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ اللہ، ان باتوں کو سن کے آج بھی ہم اشک بار ہو جاتے ہیں۔ ایسا ہی جن پر بیتی آئے، اللہ ہی جانتا ہے کہ کس طرح انہوں نے یہ صدمے سہے۔ ایسا ہی ایسا ہی۔ آپ نے اشارہ فرمایا کہ ہمارا گھر مرکز تھا پاکستان کی آزادی کی موومنٹ کا۔ اس وقت آزادی کی تحریک کو مسلم لیگ ہی لیڈ کر رہی تھی، جی، قیادت بھی بڑی عظیم تھی قائد اعظم علیہ رحمت کی، سبحان اللہ، جن پر مکمل اعتبار تھا۔ ایسا ہی ہے۔ آج کا جو ایک المیہ ہے نا لیڈرشپ پہ، وہ اعتبار نہیں رہا۔ ایسا ہی ہے۔ خیر، قائد اعظم علیہ رحمت کے قریبی ساتھی تھے میرے تایا محترم حضرت میاں حیات بخش۔ اچھا ماشاءاللہ، اوہو، وہ پنڈی میں انجمن فیض الاسلام کے صدر بھی رہے تا حیات۔ پہلا جلسہ جس میں قائد اعظم پنڈی میں تشریف لائے، انہوں نے اس کا اہتمام اور انتظام کیا۔ واہ واہ واہ، تو آپ تو اس اعتبار سے ہمارے سر کا تاج، ویسے بھی سر کا تاج اور ایسے بھی سر کا تاج ہوئے، پھر تو آپ کا گھرانہ تو پھر ہمارا محسن ہے، اس کا مطلب۔ الحمدللہ، وہ دور تھا، ہم چھوٹے تھے لیکن اتنا تھا کہ آوازیں کانوں میں پڑتی تھیں جنہیں ہم دہراتے تھے جذبوں کے ساتھ۔ واہ، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا۔ سبحان ہم جس حویلی میں ہمارا قیام تھا وہ کوئی 9 کنال کی تھی، اور اس کے اندر اتنی وسیع جگہ تھی کہ ہم اپنے جلوس نکالتے تھے 5-6 فیملیز کے، 10-10 12-12 افراد گھروں میں تھے، اور بڑی یعنی شدت کے ساتھ ہم یہ نعرہ لگاتے۔ اور ہمیں ایک ڈیوٹی سونپی گئی تھی کہ جب ہمارے گھر سے انگریزوں کے خلاف ریلیز نکلتی تھی، گورنمنٹ کے خلاف بھی، تو ہم نے جھنڈیاں بنا کر نا جی وہ لگانی ہوتی تھیں، جو ٹرک جس کے اندر سارے جمع ہو کر جاتے تھے نعرے لگاتے ہوئے۔ کیا باتیں، کیا باتیں، واہ واہ۔ اچھا، وہاں پر یہ ساری کارروائیاں ہم نے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھی۔ بعض اوقات جلوس پر ٹیئر گیس کی گئی، میرے اپنے بھائی کزن اور جو گرون اپ تھے جاتے تھے جلوس میں، وہ بے ہوش ہو کر گرتے، تولیے ساتھ لے کر جاتے تھے بھگو کر کہ بھئی گیس کا اثر کم ہو، پھر ان کو جیلوں میں بھی ڈالا گیا۔ یہ وہ چھوٹی موٹی تکلیفیں کہہ لیں، نہیں سر، یہ چھوٹی موٹی نہیں، بہت بڑی تکلیفیں تھی، لیکن بات یہ لوگ بڑے تھے اس لیے اس کو جھیل گئے، بڑی جذبہ بڑا تھا، محبت کے ساتھ اور جذبوں کے ساتھ نکلتے تھے۔ ایسا ہی ایسا ہی ایسا ہی۔ اور پھر جب پاکستان بن گیا تو ہمارا گھر مرکز بنا مہاجرین کے لیے پناہ گاہ۔ واہ، یعنی آپ دوسرے لفظوں میں انصاری بنے۔ الحمدللہ، یہ کرم نوازی تھی
وہاں پر بڑی تعداد میں جمع ہوتے تھے اور ان کو ہر نوع کا سامان، گھریلو استعمال کی چیزیں واہ واہ واہ، وہ ان کو مہیا کی جاتی تھی۔ وہ ذرا بتائیے کچھ کہ جب وہ مہاجرین آپ کی طرف آئے وہ کیا سما تھا، کیا ماحول تھا، کیسے اللہ لوگ؟ اکبر، دیکھیے ان کے چہروں پر ایک طمانینت تھی کہ ہم اپنے گھر پہنچ گئے ہیں، آئے ہائے ہائے آئے ہائے، اس قدر خوش ہوتے، اور پھر ان کو جب محبت سے ہم بڑے ہمارے سامنے ان کو گلے لگاتے آئے ہائے اور ان کے آنسو بہتے تھے خوشی سے، آئے ہائے، اس کے بعد ان کی ضروریات پوچھ کے لسٹیں بنا کر سامان رکھا ہوتا تھا تیار۔ میں نے دیکھا لمبی لائنوں میں بھی لوگ جمع ہو جاتے بعض اوقات، اور ان کو سارا سامان، کھانے پینے کا سامان، یہ عرصہ دراز تک ان کو دیا جاتا۔ اللہ، یعنی آپ ابھی باتیں کر رہے ہیں نا، مجھے ایسا لگ رہا ہے میں بالکل اس موسم میں چلا گیا ہوں، وہ خوشبو مجھے محسوس ہو رہی ہے کہ وہ مہاجرین جب آئے ہوں گے تو کیا سما ہوگا، کیا ماحول ہوگا۔ اس پہ گفتگو کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب، آپ بھی ذرا سا تھوڑا بتائیے، کیونکہ یہ بالکل میں دوسرے ایک ٹرانس میں چلا گیا ہوں اس وقت، اور آپ تو ماہر نفسیات ہیں، آپ کو پتہ ہے جب انسان اس طرح سے جو ہے وہ اپنے ماضی میں جاتا ہے، اور خاص طور پہ وہ ماضی جو بڑا تابندہ ماضی ہو، قربانیوں سے بھرپور ہو، ذرا آپ بھی بتائیے کچھ اس حوالے سے۔ دیکھیں، میں اس جنریشن سے تعلق رکھتا ہوں جنہوں نے پاکستان بننے کے بعد یعنی وجود میں آئی یہ جنریشن، تو ایک طرح سے تو ہمیں پیدا ہوتے ہی یہ تحفہ ملا، آزادی کا جو تحفہ، اور پھر جب بلوغت میں پہنچے تو پتہ چلا کہ پاکستان کی جدوجہد کیا تھی اور پاکستان کیوں بنایا جا رہا تھا۔ جب تاریخ میں ہم سب یہ چیزیں پڑھتے ہیں تو اتنی قربانیوں کے بعد، اتنی محنت کے بعد جب پاکستان ہمیں ملا تو آہستہ آہستہ ہم نے محسوس کیا کہ ہم نے اس کی وہ قدر نہیں کی جیسے کہ کرنے کی ضرورت تھی، اور ہم گلے شکوے سے بھرپور رہے، ہم اپنی ذات سے باہر نکل کے ایمبریس نہ کر سکے اس جنت ارضی کو جس کو ہم پاکستان کہتے ہیں۔ تو میرے خیال کے مطابق جو پاکستان کی جو اونرشپ ہے اس کو محسوس کرنے کی ضرورت ہے۔ جتنا ہم پاکستان کی اونرشپ لیں گے اتنا ہی ہم اسے سینے سے لگائیں گے۔ اچھا، ہم آگے دوسرے فیز پہ، پاکستانیت پہ، اس سے پہلے ذرا میں چاہتا ہوں، وہ آپ نے پوری زندگی، آپ کو پاکستان نے ایک مقام دیا، ایک نام دیا، اسی دھرتی سے آپ کی جو ہے وہ شناخت بنی۔ ڈاکٹر صداقت صاحب کو جو ہے وہ دنیا جانتی ہے، تو دنیا یہ کہتی ہے کہ یہ پاکستانی ہے۔ وہ جو لفظ پاکستان آپ کے ساتھ لگا ہوا ہے، وہ پاکستان کیا ہے؟ پہلے تو لوگوں کو یہ بتائیے نا کہ پاکستان کیا ہے ایکچولی۔ اس کا تو احساس ساری زندگی رہا، دنیا میں ہر جگہ میں گیا، امریکہ میں بہت سا وقت گزرا، یو کے میں بہت سا وقت گزرا، لیکن تعلیمی سلسلے میں نے کبھی بھی بلا وجہ کسی اور ملک میں قیام نہیں کیا۔ جب بھی گیا تعلیم کے سلسلے میں یا ٹریولنگ کے جو دوسرے ضرورتیں ہوتی ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے، لیکن یہ ایک پکی بات ہے کہ مجھے ہمیشہ دنیا میں جہاں بھی گیا میرا دل پاکستان میں چھوڑ کے ہمیشہ جاتا رہا۔ اور یہ بھی ایک بہت بڑا سرمایہ ہے، اپنے ملک سے محبت کرنا، چاہے آپ کسی بھی بہت جدید ملک میں جائیں جہاں آپ کو بہت زیادہ عمارت نظر آئے، لیکن جو ہمارے ملک کے اندر ایک اپنائیت کا پہلو میں ہمیشہ سے محسوس کرتا ہوں کہ یہاں کا چپا چپا جو ہے وہ مجھے اچھا لگتا ہے، مجھے اس سے پیار ہوتا ہے، اور یہی جو اصل خوشی ہے جو آپ حاصل کرتے ہیں جب آپ کا رشتہ جو ہے اپنے وطن سے مضبوط ہوتا ہے، اور آپ کے دل میں کبھی خیال تک نہیں آتا کہ آپ کسی اور ملک میں چلے جائیں، چاہے یہاں کچھ تنگیاں ہیں۔ اور میں اب بھی سمجھتا ہوں، چونکہ میں نے کافی عرصہ پاکستان میں یعنی گزارا ہے، اور میں عمر کے 70ویں برس کی طرف جا رہا ہوں۔ یعنی پاکستان اور آپ کی عمر میں 5 برس کا فرق ہے تقریباً، تین چار برس کا فرق ہے۔ پاکستان آپ سے بڑا ہے تھوڑا، یعنی میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بڑی نعمت مجھے ہمیشہ پاکستان کی شکل میں محسوس ہوتی ہے، اور میں سمجھتا ہوں مایوسی کی کوئی بات نہیں ہے۔ جو ہر وقت لوگ پاکستان کے بارے میں یہ باتیں کرتے ہیں کہ جی معیشت تباہ ہو گئی، فلاں کچھ بھی نہیں ہے صاحب، کچھ بھی، اس پہ گفتگو کریں گے۔ یہ تو ابھی ہمیں ایز پاکستانی ہمارا کیا کردار ہونا چاہیے، اگلے فیز میں اسی پہ بات کرتے ہیں انشاءاللہ۔ ذرا اصل میں وہ مسئلہ پتہ ہے کہ اس وقت کروڑوں لوگوں کی توجہ ہوتی ہے مہوش کی طرف، وہ جاننا چاہتے ہیں کہ جی انہوں نے بنا کیا لیا ہے، کہاں تک بنا لیا ہے، ذرا بتائیے جی۔ قیمہ میکرونی جو ہے، عوام پریشان ہیں، ٹیلی فون کالز آ رہی ہیں، ہمیں فون اٹھا کے ہم نے ایک طرف رکھ دیے ہیں۔
ہر آدمی یہ پوچھ رہا ہے, ہر عورت یہ پوچھ رہی ہے مہوش نے کیا بنا لیا. جی ہماری ہاف جو ہے افطاری وہ بالکل تیار ہے, قیمہ میکرونی بھی ریڈی ہے, کیرمل فرنی بھی بالکل تیار ہے, اور اسی کے ساتھ میں بنا رہی ہوں سبروسو کے سیخ کباب فرائی کر رہی ہوں, اور اس کے ساتھ ساتھ ایکوا بڈیز جو ہیں سبروسو کے وہ بھی فرائی کر رہی ہوں, اور جو کیوی لیمونیڈ ہے وہ ٹھیک 5 منٹ بعد وہ بھی ریڈی ہو واہ, تو بس آپ کو پتہ ہے نا آپ نے کیا کیا الگ رکھنا ہے. جی جی ہاں بس یہ اصل بات یہ ہے. ہمارے ساتھ رہے ناظرین. بس آج تو پاکستان ہے صاحب, اس مٹی کا قرض ہم اتار نہیں سکتے, یاد رکھیے گا صاحب. ایک جملہ میں عرض کرنا جا رہا ہوں, آج دیکھ لیجئے ذرا ہندوستان کے اندر کیا ہو رہا ہے, آپ کو پتہ چل جائے گا. 1.5 لاکھ کے قریب انہوں نے انتہا پسند ہندوؤں کو, جو بی جے پی کے غنڈے ہیں, جو جنتا دل کے غنڈے ہیں نا, ان کو ڈومیسائل دے دیے ناظرین کشمیر کے. 1.5 لاکھ کے قریب. کشمیر کے اندر کیا کچھ ہو رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں, مسلمانوں کے ساتھ کیا کچھ ہو رہا ہے دیکھ رہے ہیں. بابری مسجد ہمارے ہاتھ سے نکل گئی صاحب, آپ دیکھ رہے ہیں. ابھی وہ کرشن بھومی بنانے جا رہے ہیں آگے, وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ وہ اس پہ کام کر رہے ہیں. وہ باقاعدہ وہ اس جگہ کو انہوں نے مطلب مارک کر لیا ہے. اب اس جگہ پہ جو ہے باقاعدہ وہ کرشن بھومی پہ جو ہے وہ اس کو تعمیر کرنے جا رہے ہیں. تو جس ملک کے اندر اذان تک پہ پابندی لگانے کی بات ہو رہی ہو, اور قرآن کی 26 آیات نکالنے کی معاذ اللہ بات ہو رہی ہو, آپ ذرا سوچئے کہ اگر خدا نخواستہ آج ہمارے ساتھ ہوتے وہ, یا ہم ان کے ساتھ ہوتے, تو ہمارا کیا حال ہوتا. اس آزادی پر اللہ کا شکر ادا کیجئے. ملاقات کرتے ہیں آپ سے.